کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ کس طرح وجود میں آئیں؟ آج کے دور میں علم کی تیز رفتار ترسیل کیسے ممکن ہوئی؟ کتابوں کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ پرانے زمانے میں کتابیں کیسے لکھی جاتی تھیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں ایک ایسی ایجاد میں ملتے ہیں جس نے کتاب اور علم و معلومات کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور اس ایجاد کا نام ہے پرنٹنگ پریس یا چھاپا خانہ۔ پرنٹنگ پریس سے پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ ایک کتاب کی تیاری میں مہینوں بلکہ کبھی کبھی سالوں تک لگ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کتابیں بہت قیمتی اور صرف علماء اور امراء کے پاس ان کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ علم کی رسائی بہت محدود تھی، کتابوں کے ایڈیشنز بھی نہیں تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب کسی ایک زبان میں کتاب لکھی جاتی تھی، دوسری زبان میں اس کتاب کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح قدیم زمانے میں چین، مصر اور یونان میں جو کتابیں موجود تھیں ان کی نقل کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے تھے، لیکن اس کام میں بہت محنت اور وقت لگتا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پریس کی ابتدا چین سے ہوئی، جہاں 7ویں صدی عیسوی میں لکڑی کے بلاک سے پرنٹنگ کا آغاز کیا گیا۔ چینی موجد نے بلاک پرنٹنگ کا طریقہ ایجاد کیا، جس میں لکڑی کے بلاکس پر متن کو تراش کر سیاہی لگا کر کاغذ پر منتقل کیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ سادہ تھا لیکن مشکل اور وقت طلب تھا، لیکن پھر بھی تقریباً 400 سالوں تک یعنی 11ویں صدی عیسوی تک یہ طریقہ رائج رہا۔ بعد میں ایک اور چینی موجد نے بائشنگ نے متحرک حروف کا استعمال کرتے ہوئے مٹی اور دھات کے بلاک سے پرنٹنگ کا طریقہ ایجاد کیا، لیکن یہ طریقہ زیادہ مشہور نہیں ہو سکا۔ پرنٹنگ پریس کی کامیاب شکل ہمیں 15ویں صدی عیسوی میں یورپ میں نظر آتی ہیں، جہاں پر جوہانس گوٹنبرگ جو جرمنی کے ایک سونار تھے، اس نے 1450 کی دہائی میں متحرک دھاتی حروف کا ایک ایسا نظام ایجاد کیا جس نے پرنٹنگ کے عمل کو انتہائی آسان اور تیز بنا دیا۔ گوٹنبرگ کی اس ایجاد سے کتابوں کی تیاری کم وقت میں زیادہ ہونے لگی۔ اسی طرح وقت اور محنت کی بھی بچت ہوئی، اور اہم کام یہ کہ کتابوں کی قیمتیں کم ہوئی۔ 1455 میں گوٹنبرگ نے اپنی مشہور کتاب گوٹنبرگ بائبل شائع کی، جو پریس کی پہلی شائع شدہ کتاب تھی۔ یہ کتاب آج بھی جرمن کی مشہور لائبریری میں موجود ہے۔ گوٹنبرگ کی اس ایجاد نے علم کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ کتابیں صرف ایک خاص طبقے تک محدود نہیں رہی، بلکہ عام لوگوں تک کتب کی رسائی ممکن ہوئی۔ کچھ عرصے بعد 1476 کو انگلینڈ میں ولیم کیکسٹون نے پرنٹنگ پریس کو وسیع بنیادوں پر پورے انگلستان میں پھیلا دیا۔ اسی طرح اگلے 50 سالوں تک پرنٹنگ پریس دنیا کے مختلف ممالک جیسے میکسیکو، کینیڈا، چائنا وغیرہ میں پھیل گیا۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بعد دنیا کے ہر شعبے میں انقلاب کا آغاز ہوا۔ 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر نے بائبل کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور اسے لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلا دیا، جس نے مذہبی تحریکوں کو مزید قوت بخشی۔ اس کے دیکھا دیکھی مختلف مذہبی کتابوں کے تراجم شائع ہونے لگے۔ اسی طرح قدیم کتب کی اشاعت اور تراجم نے علم کی ترسیل میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ آج پرنٹنگ کی دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ڈیجیٹل پرنٹنگ نے پرنٹنگ کے عمل کو مزید مؤثر اور سستا بنا دیا ہے۔ کتابوں سے لے کر اخبارات تک، بینر سے لے کر اشتہارات تک، ہر چیز اب پرنٹنگ کے جدید طریقوں سے تیار کی جاتی ہے۔ پرنٹنگ پریس کی اس معجزاتی ایجاد نے دنیا کی تاریخ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس نے انسان کو انسانیت اور آگہی کی نئی روشنی عطا کی۔ اگر یہ ایجاد نہ ہوتی
تو شاید آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے جہاں علم اور معلومات کی رسائی اتنی آسان ہو گئی ہے، بلکہ آج کے دور میں تو ڈیجیٹل لائبریری نے کتب کی ترسیل اور اشاعت ایک کلک تک محدود کر دیا ہے۔ اب اگر ضرورت ہے تو صرف کتابیں پڑھنے کی۔ بقول احمد حماد، سانس لیتا ہوں میں کتابوں میں، سانس لیتا ہوں میں کتابوں میں، گفتگو شاعری میں کرتا ہوں۔